بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت ایک سیم پیج ون پیج نہیں چل رہا بلکہ کئی ون پیجز چل رہے ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کا انٹرویو ہوتا ہے دو چینلز پر اور ان پر چلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ دو چینلز جو ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس پر شدید تنقید ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان مسلم نواز کو خوف ہے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر تو نہیں ہونے جا رہے۔ اس خوف کے تحت کچھ بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اب بیانات کی شدت ظاہر کرتی ہے کہ خوف کس لیول پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی صحت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن آپس میں اختلافات بھی جاری ہیں۔ ان سارے موضوعات پر بات کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ پاکستان میں ایک ون پیج نہیں بلکہ 3 ون پیجز کم از کم موجود ہیں۔ پہلا ون پیج کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے معاملے پر ون پیج پر ہے۔ یعنی عمران خان کے معاملے پر سب کی رائے ایک ہی ہے کہ انہیں باہر نہیں آنے دینا، انہیں اندر رکھنا ہے۔ وہی سب سے زیادہ نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسرا ون پیج ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس بات پر ون پیج پر ہے کہ نئے صوبے ہمارے لیے کہیں پر مفید نہیں۔ یعنی ان کا جو بھی نظام ہے، جو بھی کاروبار ہے، نئے صوبوں کے بننے سے وہ کسی لحاظ سے ان کے مفاد میں نہیں۔ ایک ون پیج پر یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا ون پیج ہے ان کا، طاقتوروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ ون پیج کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ نظام اب آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ نئے صوبے نہیں بنائے جائیں گے۔ یعنی ایک ون پیج ان کا ہے۔ 3 ٹوٹل اینٹیٹیز ہیں، تینوں اینٹیٹیز کہیں پر ایک پیج پر ہیں، کہیں پر 2 ہے، کہیں پر 1 ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر ون پیج نہیں بلکہ 3 قسم کے پیجز ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ون پیج ہے۔ اب یہ کہنا ہے محمد مالک کا۔ اب ناظرین، محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان نظام جو ہے کولیپس کر گیا ہے، تو حذیفہ رحمان یعنی پاکستان مسلم نواز ابھی تک انہیں یہ بات چبھی ہوئی ہے۔ حذیفہ رحمان کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے جو کہا کہ نظام کولیپس کر گیا تو وہ کے پی کے اور سندھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس میں پنجاب نہیں آتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اور سندھ کا نظام کولیپس کر گیا ہے، یہ دونوں حکومتیں نہیں چل پائیں، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کی سوچ کہاں پر ہے، انہیں یہ بات کس قدر زیادہ چبھی ہے، لیکن آخر انہیں چبوئی تو گئی ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے۔ اب اس وقت میں آپ کے سامنے 2 بیانات رکھوں گا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیانات ہیں۔ ایک بیان رانا ثناء اللہ کا ہے، ایک بیان ہے احسن اقبال کا۔ اب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جمعرات تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، پی ٹی آئی بندوں کا بندوبست کر لے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر جمعرات تک ملاقات نہیں ہوتی تو جمعے کی رات، یعنی جمعے کی رات 10 بجے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ انہوں نے یہ کھل کے کہا ہے، تو انہیں کہا گیا ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ بندوں کا بندوبست کر لیں۔ یعنی یہاں پر غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب احسن اقبال نے اس سے بھی بڑھ کے، بلکہ اس بیان کو کہا جائے کہ اس میں کہیں پر غصہ بھی ہے، فرعونیت بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ بیان کیا ہے؟ عمران خان کی صحت کے بارے میں کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کسی بھی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی جائے گی۔ یعنی ایک جانب کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، تو احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نہ سوچے کہ ان کی صحت خراب بھی ہوئی تو ان سے کسی بھی قسم کی نرمی روا رکھی جائے گی۔ اب یہ بیان اٹ سیلف جو ہے اخلاقی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہا، سیاسی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہا، بلکہ یہ بیان جو ہے اس کو اگر دوسرے الفاظ میں سادہ تشریح سے کہا جائے تو یہ تو فرعونیت ہے۔ یعنی انہیں شاید بھول گیا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ کیا بیان ہے؟ کم از کم یہ بیان کسی لحاظ سے بھی مناسب بیان نہیں ہے۔ اب دوسری جانب سہیل آفریدی کے انٹرویوز ہوتے ہیں، جیو نیوز کے اوپر حامد میر نے انٹرویو کیا، اے آر وائی کے لیے وسیم بادابی نے انٹرویو کیا۔ اب ان دونوں پر ان انٹرویوز کو چلا دیا گیا ہے۔ کیا یہ ماننے کی بات ہے کہ سہیل آفریدی کا انٹرویو ہو اور اسے 2 ٹیلی ویژن یعنی جیو اور اے آر وائی پر چلا دیا جائے؟ ان چینلز کے بارے میں کامن رائے کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر سہیل آفریدی کا انٹرویو چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر اس وقت جو ہے کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اب اس پر حامد میر کا ایک بیان ہے جو سامنے آیا، جو کہ خود اس کو بہت زیادہ مشکوک کر دیتا ہے۔ یعنی عمر دراز گوندل نے ٹویٹ کی، ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کی اتنی شاباش تو بنتی ہے کہ وہ میڈیا اور صحافیوں کا سامنا کرتے ہیں، سخت سوالوں کا جواب بھی ماتھے پر شکن ڈالے بغیر جواب دیتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے واحد وزیر اعلیٰ ہوں گے جو اپنے اوپر تو تنقید کرنے والوں کو خود دعوت نامہ بھجوا کر سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں، باقی ایسا نہیں کرتے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ سہیل آفریدی تمام لوگ یعنی اپنے پرائے صحافیوں سے کہتے ہیں کہ آ کر سوالات کریں، اور ہر سوال کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب اس ٹویٹ کے اوپر حامد میر نے کیا کہا ہے، ان کا رسپانس ہے،
یہ بھی معلوم کر لیں کہ سہیل آفریدی کا انٹرویو کس دن ہوا، اس کی خبر کس دن نکلی اور اس کے بعد دیواروں کے پیچھے کیا کیا ہوا۔ آپ نے درست فرمایا کہ انہوں نے ہر قسم کے سوالات کے جوابات دیے، باقی تفصیل پھر کبھی۔ اب یہ کہنا ہے حامد میر کا جنہوں نے انٹرویو کیا، اٹ سیلف ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں کہ جو سوالات پیدا کرتی ہیں، یعنی دیواروں کے پیچھے کیا ہوا اس سے کیا مراد ہے، باقی تفصیلات پھر کبھی صحیح اس سے کیا مراد ہے۔ اب یہ انٹرویو جو ہے اس کے اوپر دو تین طرح کی آراء ہے، میں اس کے اوپر آپ کے سامنے اپنی آراء بھی پیش کروں گا کہ اس میں بیسیکلی انٹرویو جو ہوا ہے اسے کس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ پہلے ہی ایک جو اس کے اوپر تنقید ہے کہ اے آر وائی کے اوپر یہ انٹرویو چلا، جیو کے اوپر چلا، تو کیا سہیل آفریدی کہیں طاقتوروں کے قریب ہو گئے ہیں، ان کی مرضی سے ان چینلز کو انٹرویو دے رہے ہیں؟ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ انٹرویوز چلائے گئے ہیں دو پارٹیوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کو خوف دلانے کے لیے، یعنی انہیں یہ خوف دلانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ صوبوں کے اوپر مان جائے یا جو آگے ان سے منوائے جانا ہے اس کے لیے ایزیلی مان جائے۔ اب یہ دو آراء ہیں، ان میں سے کون سی رائے جو کہ زیادہ زمینی حقائق کے قریب ہے؟ تو ناظرین اس وقت جو ہے سہیل آفریدی کا جو انٹرویو چلایا گیا ہے ڈیفینیٹلی اسے بغیر پرمیشن کے چلانا تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا انٹرویو آنن فانن کیوں کیا گیا؟ اس میں زیادہ چیز جو زمینی حقائق کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز کے اوپر دباؤ جو ہے اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے یہ ریزن ہرگز نہیں ہے کہ سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ کے قریب چلے گئے اس لیے ان کے انٹرویوز چلائے گئے، کیونکہ اگر ان کے قریب تھے تو انٹرویوز چلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ انٹرویوز اس لیے ضرور چلائے گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر پریشر بلڈ کیا جائے ان پارٹیز کے اوپر کہ جو اس وقت صوبوں کی بحث میں کہیں نہ کہیں پر ون پیج پر ہیں، ان کے اس ون پیج کو پھاڑا جائے، کچھ خوف دلایا جائے، کچھ پریشر ڈالا جائے۔ اس کی ریزن یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا سہیل آفریدی اس وقت جو ہے کسی کے ساتھ مل کے عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ فی الحال سہیل آفریدی جب تک 27 سپتمبر کی کال موجود ہے تب تک ان کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھا یہ جانا ہے کہ 27 سپتمبر تک کیا ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی اگر عمل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ساری آراء خود ہی دم توڑ جائیں گی۔ اب سہیل آفریدی کا خود کیا کہنا ہے؟ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ جب تک مجھے نائل نہ کرے یہ لوگ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں میری ویڈیوز موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے ہاتھ لگایا گیا تو میری ویڈیوز موجود ہیں جو کہ پبلک کر دی جائیں گی، یعنی سہیل آفریدی نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب کس کے بارے میں؟ ڈیفینیٹلی طاقتوروں کے بارے میں ہے کہ مجھے اگر ہاتھ لگایا گیا تو میری ویڈیوز پبلک کر دی جائیں گی، بہت سارے راز ہیں جو کہ میں افشا کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں، دوسری بات سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جس نوجوان نے اس ملک میں پوری عمر گزارنی ہے وہ آج اپنے مستقبل کو اندھیرے میں دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کا نوجوان غصے میں ہے، نفرت میں ہے اور اسے اس ملک میں اپنے مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو کل میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ نوجوان جن کو کاکروچ کہہ رہے ہیں کے اندر اس قدر زیادہ نفرت ہے کہ جس دن وہ باہر نکل آئے نہ میں کنٹرول کر سکوں گا نہ کوئی اور کنٹرول کر سکے گا، یعنی پھر نظام کے پاس آپشن نہیں ہوگی انہیں کنٹرول کرنے کی۔ اب سہیل آفریدی کی یہ دو بیانات وارننگ ہے نظام کو کہ نہ مجھے ہاتھ لگایا جائے نہ ہی نوجوانوں کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جائے، یہ دونوں آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔